بات مان جاؤں گا، مجھے سمجھانا تو مشکل نہیں، میرا مطالبہ تو ہے صرف ایک آیت پیش کر، لیکن قیامت آ جائے گی تو اسے آیت پیش نہیں ہو سکے گی، اور حدیث متواتر بھی جس طرح مولانا سرفراز صاحب نے اصول کے اندر لکھا وہ پیش نہیں ہو سکے گی۔ باقی تو نے بکواس بازی کی حضرت شیخ القرآن کے بارے میں، اور تو نے پہلے یہ بکواس کیا کہ معاذ اللہ شیخ توحیدی نہیں تھے، اور بعد میں کہتا ہے میں تو شیخ کی تعریف کرتا ہوں، شیخ کی۔ تجھے تیرا دجل پن اور منافقت یہاں پر بھی ظاہر ہو گئی کہ شروع تقریر میں کہتا ہے کہ شیخ توحیدی نہیں، اور بعد میں کہتا ہے میں احترام کرتا ہوں، پھر کہتا ہے یہ اہل بدعت ہیں، اور پھر کہتا ہے قاضی شمس الدین کی تو میں اولاد کا بھی ادب کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا من بکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرایا۔ اگر اشاعت والے اہل بدعت ہیں اور پھر تو ان کا کرتا ہے اکرام، تو پھر تیرے جیسا یہودی کوئی نہیں، اہل بدعت کا اکرام کرتا ہے۔ اور سن کہتا ہے فتویٰ لگا، سن فتویٰ۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے پیغمبر کی جو موت سے چڑھتا ہے وہ کافر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت سے چڑھتا ہے وہ کافر ہے، سن فتویٰ۔ میں کہتا ہوں جو میرے پیارے پیغمبر پر لفظ میت کے اطلاق کو بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہے، لفظ میت کو میرے نبی کی شان کے خلاف سمجھتا ہے، وہ تو کہتا ہے بدعتی، میں کہتا ہوں وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں، اب استاذ المکرم بھی تشریف لائے ہیں، تو آخر میں ہماری بات وہی ہے جو جماعت کے امیر حضرت مولانا نصر اللہ راشد صاحب نے کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ زہر کا پیالہ نہیں، یہ زہر کا ڈرم پی لیں گے۔ اور پہلے انہوں نے خود چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج بھی ادھار ہے جس طرح حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں 3 آدمی چنو۔ کتنے آدمی؟ 3 آدمی تم چنو، 3 ہم چنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، 3 تم چنو 3 ہم چنتے ہیں۔ کہتے ہیں روضہ رسول سے فیصلہ کرائیں گے۔ میں کہتا ہوں آج چلیے شہر مدینے نو، قرآن بھی یہی کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے پیغمبر حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہوں، پھر گھمن کو فیصل ماننے والا یا محمدی کو فیصل ماننے والا یا کسی باحیاتی مولوی کو فیصل ماننے والا وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ تیرا دعویٰ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی مدینہ مبارکہ میں کما کان فی الدنیا حیات دنیا بھی حقیقی حصی کے ساتھ زندہ ہیں، پھر قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے اور عطاء الرحمان کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اس نے بھی کہا ہے کہ چلیے مدینے، آج چل میرے محبوب کے دربار سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اور تو اجماع کی بات کرتا ہے، کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ، پیارے پیغمبر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں، اجماع ہو سکتے ہی نہیں، اجماع ہو سکتے ہی نہیں۔ اور ایک دفعہ پھر میں بتانا چاہتا ہوں، اے ذریت اکاڑوی، اگر تم میں غیرت کا کوئی حصہ موجود ہو تو تمام ذریت اکاڑوی کو غیرت دلاتے ہوئے اور برملا میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھمن کو اور اس منیر احمد منور جس نے میرا آج تک ادھار دینا ہے، المسلک المنصور والے اب تک چیلنج اس پر ادھار ہیں، لا اپنے امیر کو، لا اپنے ناظم اعلیٰ کو، لا اس گھمن کو۔ لیکن یاد رکھنا میں آخر میں پھر بتانا چاہتا ہوں یہ زہر کا ڈرم پی لیں گے لیکن اشاعت التوحید اور تحفظ عقائد کے نوجوانوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور مولانا نے بار بار کہہ دیا
میں نے بھی بار بار کہہ دیا اگر ہمت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں، آسمان زمین بدل جائے گا، اول تو گھمن آئے گا نہیں، اگر آئے گا بھی صحیح تو قیامت تک اپنا عقیدے کی تنقید کر سکتا نہیں، اور اگر تنقید بھی بالفرض کر دی تو اپنے عقیدہ پر اصول صدری کے مطابق ایک دلیل پیش کر سکنے کی بھی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اور آخر پہ پھر میں اپنی تقریر کو اسی چیلنج پہ ختم کرتا ہوں، اسی چیلنج سے شروع کی، اسی چیلنج، باقی آپ نے شرطیں لگاؤ، امیر صاحب لے آؤ، ناظم اعلیٰ لے آ، میں اپنی جماعت کا امیر ہوں، میں اپنی جماعت کا تحفظ عقائد اہل سنت کا کل پاکستان کا امیر ہوں، اور میرے ناظم اعلیٰ مولانا عبد القدوس صاحب جو انشاءاللہ پرسوں آ کے وہ اپنا امارت بھی اور ناظمیت بھی بتلائیں گے اور تمہیں بتلائیں گے تحفظ عقائد کے نوجوان کرتے کیا ہیں۔ تو میں خود امیر ہوں اور وہ ناظم ہے، تو بھی لا اپنے امیر کو اور بن ناظم، ذرا آج سامنے پتہ چل جائے یہ منہ اور مسور کی دال بڑکا مارنیاں سوکھیاں تے جنا دے سامنے آمنا بڑا مشکل ہے، اور اگر تو تو اب اس نے تو چونکہ ہماری کسی دلیل کا جواب دیا نہیں، اور اس نے جو اوٹ پٹانگ باتیں کی، اعادہ روح کی بات کی، وہ میں نے بتا دی، اور نمبر 2 نو من الحیات کی بات کی، میں نے کہا یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں، نو من الحیات میں تمہارا ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں۔ جہاں تک سما کی بات ہے تو میں نے ایک بات یہ کر دی کہ یہ انبیاء اور غیر انبیاء کا سما کا فرق ذرا خیر القرون سے ثابت کر، ایک بات۔ نمبر 2 تو کہتا ہے صحابہ کا مختلف فی مسئلہ، میں نے کہا ایک ہے مورد مخصوص کلیب بدر، اس پر بعض علماء نے اطلاق کیا کہ وہ اس سے اختلاف کی بنیاد کے بعض کتابوں میں لکھا ملتا ہے، لیکن آپ کا جو عقیدہ ہے عادتاً سما کا کہ زندہ اور مردہ فہم شعور اور ادراک علم میں برابر ہیں، اور ہر مردہ ہر وقت ہر آدمی کی ہر بات سنتا ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے تو پھر میں تجھے چیلنج کرتا ہوں صرف ایک صحابی کا ایسا عقیدہ پیش کر، لیکن قیامت آ جائے گی یہ عقیدہ پیش نہیں کر سکے گا، تو آپ کی آدھی تقریر فراڈ پر مشتمل، آدھی دجل پر، آدھی کذب پر، اور باقی جو گالیاں تو نے دی تو میں تمام گالیاں اس آدمی کے لیے اصال عذاب کرتا ہوں جس نے تیری گالیوں سے تربیت کی ہے، وما علینا الا البلاغ۔